محمد ہمارے بڑی شان والے محمد مقرر جناب قاری مظفر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو میں مدعو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آنا تیرا مبارک ہو اے آنے والے، آنا تیرا مبارک ہو اے آنے والے، خوشیاں منا رہے ہیں یہاں سب بیٹھنے والے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگ اور دوست، خوشی کا مقام ہے اہل بستی کے لیے بھی اور خصوصاً ان حضرات کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف بخشا ہے کہ ان کے بچوں پر دستار سجائی جائے گی تکمیل حفظ قرآن کی بدولت۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے طفیل میں والدین کو بھی اونچا مقام عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے کہ تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اولاد کی شکل میں عطا کی ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکرانے نعمت کیا، میری نعمتوں پر شکر ادا کیا، تو ہم اپنی نعمت میں زیادتی کریں گے، بڑھا دیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سمجھ لو کہ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور شکران نعمت فقط ہی نہیں ہے کہ انسان زبان سے یہ کہہ دے، مثلا ایک شخص کو اللہ نے آنکھ دی ہے اور آنکھ صحیح سلامت ہے، اور اس آنکھ سے وہ بدنگاہی کا شکار بھی ہوتا رہے، اور اس آنکھ سے وہ گناہ بھی کرتا رہے، اور اس کے بعد یہ کہتا رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ شکرانے نعمت نہیں ہے، بلکہ شکرانے نعمت یہ ہے کہ اس آنکھ کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم رب نے دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، اور ان کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کر لینا ہے، یہ شکرانے نعمت ہے۔ گناہ بھی کرتا رہے پھر زبان سے فقط کہتا رہے اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی انمول نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اس سے پوچھئے کہ جس کے گھر اولاد نہ ہو وہ گھر آنگن میں اسے کاٹنے کو آتا ہے، کہ وہ گھر میں جاتا ہے بچہ نہ ہو، کھیلتا ہوا ننھا سا پھول نہ ہو، تو گھر آنگن میں اسے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اگر غفلت سے کام لیا اور اس نعمت کے بارے میں اگر شعور کے ساتھ کام نہ لیا اور اس نعمت کے بارے میں اگر اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح ماں باپ کے ذمے ہیں کہ وہ بھی اولاد کے حقوق ادا کرے۔
اگر وہ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ اولاد آگے جا کے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی، اس کے اندر مذہبی شعار پیدا نہیں ہوگا، اس کے اندر مذہبی اور دینی مزاج پیدا نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر بگاڑ آئے گا۔ بگاڑ کہاں سے آیا؟ کہ ماں باپ نے اس کے حق کو ادا کیا، یہ کفران ہے۔ اور اولاد ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا حق اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پڑوسی کا حق کوئی پڑوس میں ہے جب جا کر شروع ہوتا ہے، ماں باپ کا حق بچہ جب دنیا میں آتا ہے جب جا کر وہ باشعور ہوتا ہے، جب جا کر اس کا حق ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر چیزیں جو ہے۔ لیکن اولاد ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا حق اس کے وجود میں آنے سے پہلے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی اس کا وجود بھی نہیں بنا، ابھی وہ حمل میں بھی نہیں آیا، ابھی وہ نطفہ بھی نہیں پڑا، اس سے پہلے ہی اس کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو لے کر گیا اور جا کر اس نے شکایت کی کہ میرا یہ جوان بچہ ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا، میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، میں بوڑھا ہوں، میرا جو حق اس پر ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کو سمجھانے لگے۔ تو جوان نے پوچھا امیر المؤمنین ذرا رک جائے، آپ مجھے بات بتائیے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے، کیا اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ لگ رہا ہے۔ اور یہ فقط مذہب اسلام میں ہے کہ جس نے اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں کہیں بھی اولاد کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں، اسلام میں یہ ہے۔ تو کا کیا حق ہے؟ کہ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو۔ اولاد کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہو، اس عورت کا انتخاب ہو جو عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، پاک باز ہو، باحیا ہو، نیک سیرت ہو اور پارسا ہو، متقی ہو۔ اس عورت کا انتخاب ہو اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اور آقا کریم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان چار وجوہات کی بنا پر نکاح کا پیغام دیتا ہے اور نکاح کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جس گھر میں ہم نکاح کا پیغام دے رہے ہیں اور جس لڑکی کے لیے ہم نے پیغام بھیجا ہے وہ مال والی ہے یا نہیں، اس سے ہمیں مال حاصل ہوگا یا نہیں۔ اس بنیاد پر انسان پیغام بھیجتا ہے کہ اس سے ہمیں مال مل جائے، اس کے ذریعے سے ہمارا گھر بھر جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری برادری میں ہمارا نام اونچا ہو جائے کہ فلاں صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح فلاں صاحب کے انتہا کیا اور بہت مال ملا، انتہا ایک سوئی کا دھاگا تک انہوں نے ادا کیا۔ اور دوسری وجہ پھر کیا ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی کی بنا پر، آج جوانوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اس جیسی چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ فقط حسن کی بنا پر نکاح کرتا کہ وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، حسن کی ملکہ ہے اور چہرے پر بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس بنا پر انسان نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ وہ حسب نسب دیکھ کر، خاندان دیکھ کر نکاح کا پیغام دیتا ہے کہ خاندان بڑا لمبا ہے، بڑا اونچا ہے، بڑے کاروباری لوگ ہیں، خاندان کے لوگ بڑے اعلیٰ طبقے کے ہیں، اعلیٰ افسر ہیں، اس بنا پر وہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ اور چوتھی وجہ پھر جا کر اخیر میں دیکھتا ہے، وہی دین یہاں کہ وہ آخر میں دین کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے بھی یا نہیں، وہ لڑکی عفیفہ ہے بھی یا نہیں، وہ پاک باز ہے بھی یا نہیں، وہ پارسا ہے بھی یا نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے نوجوانوں تمہارے ہاتھ آلود ہو، تم دین کو ترجیح دینا،
کہ جس سے تمہاری نسلیں پروان چڑھیں گی، جس سے تمہاری نسلیں آگے کو بڑھیں گی، وہ عورت پاکستان ہو، وہ عورت پارسا ہو، متقی ہو، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو، باحیا ہو، دیندار ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ دیندار آئے گی تو تمہاری نسلوں کے اندر بھی دینداری پیدا ہوگی، اگر وہ دیندار آئے گی تمہاری نسلوں کی تربیت چلے گی، وہ تمہاری نسلوں کو پروان چڑھانے کے لیے آئے گی۔ یہ اولاد کا سب سے پہلا جو اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس عورت کا انتخاب ہو وہ عورت پاک دامن ہونی چاہیے۔ فقط مال کی بنا پر، فقط جمال کی بنا پر، فقط حسب نسب کی بنا پر اپنے بچوں کا رشتہ نہ کریں۔ رشتہ اس بنیاد پر کریں کہ بچی دیندار ہو، گھرانہ دیندار ہو، جس گھر سے ہم رشتہ داری جوڑ رہے ہیں وہ لوگ نیک ہو، وہ نمازی ہو اور وہ متقی ہو، وہ لوگ سنتوں کے پابند ہو۔ اگر اس چیز کو لے کر آپ نے رشتہ کیا تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، بچوں کی تربیت بھی اس عورت کے ذریعے سے وہ عورت پورے گھر کے ماحول کو سنوار دے گی، پورے گھر کے ماحول کو اسلامی گھر بنا دے گی۔ اس لیے ایسی عورت کا، ایسی لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت خیر سنت صلی اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔